میرا نام فرحات علی تیمور ہے۔ میرے والد تیمور علی شاہکوٹ تحصیل و ضلع شیخوپورہ کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں 500 ایکڑ رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اناج کی فراوانی، مال و زر کی افراد اور زندگی کا ہر عیش و آرام ہمیں میسر تھا۔ اس کے باوجود میں ایسا بد نصیب تھا کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ نصیب نہ ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جب میں 6 برس کا ہوا تو میرے والد بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے دیگر عزیز و اقارب نہیں تھے، سبھی تھے، مگر اس کم عمری میں ان کا محتاج بن گیا تھا۔ میرے چچا ناصر علی شہری زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ زراعت اور زمینداری سے انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرے والد کو ایک پسماندہ دیہاتی سمجھ کر دور کی صاحب سلامت رکھتے تھے، لیکن ان کے فوت ہوتے ہی وہ 500 ایکڑ اراضی پر قابض ہونے کے لیے شاہکوٹ آ گئے۔ میں ناسمجھ بچہ تھا، اپنے گھر اور پنڈ کے باہر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا۔ جب انہوں نے پیار سے مجھے گود میں اٹھایا اور بیٹا کہہ کر سینے سے لگایا تو میرے ننھے سے دل میں اور میری چھوٹی سی دنیا میں باپ کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رشتہ دار محبت کے نام پر کس طرح فریب دیتے ہیں۔ انہوں نے زمین اور جائیداد کے تمام کاغذات اپنی تحویل میں لے لیے اور وہ زمینیں دوسروں کو ٹھیکے پر دے کر مجھے اپنی انگلی پکڑائی اور لاہور لے آئے۔ وہ کسی کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارنے کا پہلا موقع تھا۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، لیکن چھوٹی سی عمر میں محتاج بن کر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مال روڈ پر چچا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جسے وہ پڑھا رہے تھے، کیونکہ والد مرحوم کی دولت اب انہیں بہت بڑا تاجر بنا رہی تھی۔ پہلے جین مندر کے قریب 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، مگر اب وہاں 2 منزلہ کوٹھی بن رہی تھی۔ اس گھر کا ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا۔ چچی مجھ سے نفرت کرتی تھی، بات بات پر جاہل گوار کہہ کر دھتکارتی رہتی تھی۔ ان کے بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ کھیل کود کے دوران مجھے یوں دھتکارتے جیسے کوئی نیچ ذات کا لڑکا ان کے قریب آ گیا ہو۔ چچا ناصر علی کے صاحبزادے کا نام ظہیر علی تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا۔ وہ ہمیشہ دھینگا مشتی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی، لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ چچی انتقاماً میری پٹائی کر دیتی تھی۔ ان کی بڑی صاحبزادی کا نام غزالہ تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ اپنی ماں کی طرح مغرور اور بد مزاج تھی۔ خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں نزاکت بھی دی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا، کبھی پیروں میں، اور مجھے اس کے پاؤں دبانے پڑتے تھے۔ اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اسی لحاظ سے ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام شاہینہ تھا۔ وہ ابھی گود کی بچی تھی، ماں کی گود سے زیادہ مجھ پر لدی رہتی تھی۔ اس کے لیے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور چھوٹی بہن کو تمام دن گود میں اٹھائے پھرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ اگرچہ چچا جان میری دولت اور جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھے تھے، تاہم وہ اکثر میری حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ فرحات کو ملازم نہ سمجھو، بیٹے کی طرح لاڈ و پیار سے رکھو۔ اگر وہ پدک کر اپنی پھوپھی کے ہاں چلا گیا تو زمینوں کی آمدنی بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ میں دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا اسکول کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ چچی نے جواب دیا، میں کب چاہتی ہوں کہ لڑکا یہاں سے جائے، مگر کیا کروں، اس کی آنکھیں دیکھ کر وحشت سی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، کبھی غور سے دیکھیے اس کی آنکھوں میں
عجیب سی چمک ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے تو میں ٹھٹک جاتی ہوں۔ سچ کہتی ہوں اس کے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے کہ چچی میری آنکھوں سے ڈرتی ہیں۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں، مجھے گالیاں دیتی تو میں جواباً گالیاں نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مجھے مارتی تو میں پلٹ کر ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرے والد کی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بدولت وہ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس گھومنے پھرنے کے لیے کاریں تھیں اور میں سائیکل چلاتا تھا۔ ان کا معیار زندگی جتنا بلند تھا اتنے ہی ان کے اخراجات بھی تھے۔ غزالہ اور سحیر ہمیشہ دولت مند گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بناتے رہتے تھے اور مجھے یوں نظر انداز کر دیتے تھے جیسے میں ان کے گھر کا کوئی ملازم ہوں۔ لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی مناسبت سے میرے چہرے کے نقوش اور قد و قامت سے اب ایسا مردانہ وقار جھلک رہا تھا کہ ظہیر کی رئیسانہ شخصیت میرے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی۔ میں نے بارہا محسوس کیا تھا کہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے والی لڑکیاں مجھے عجیب لگن سے دیکھتی ہیں۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں آ کر میں نے اپنی کتابیں اور دوسرا سامان باندھا، لیکن یہ کوئی دیکھنے نہیں آیا کہ میں اس گھر سے کیا لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے لیے جو بھی ضروری چیز سمجھی اسے اٹھا کر رکھ لیا۔ پھر کچھ دیر بعد اپنا بوریا بستر سمیٹ کر میں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنی پھوپھی کے ہاں چلا آیا۔ پھوپھی شاہدرہ میں رہتی تھیں۔ پھوپھا کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ ان کی لڑکی زرینہ تقریباً میری ہم عمر تھی۔ 3 وقت کی روٹیوں کے لیے وہ بھی محلے والوں کے کپڑے سیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی محنت مزدوری کر کے عزت آبرو سے زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پھوپھی میری بلائیں لینے لگیں۔ میں نے کوٹھی چھوڑنے کی تفصیل سنائی تو وہ چچا جان کو کوسنے لگی۔ وہ 2 کمروں کے ایک کچے مکان میں رہتی تھیں۔ انہوں نے ایک کمرہ میرے رہنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب کہیں ملازمت کروں گا اور ان پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا کہ میں ان کا بیٹا بن کر اس گھر کے اخراجات پورے کروں گا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئیں۔ انہوں نے ذرا سمجھا کر اور ڈانٹ ٹپٹ کر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ مجھے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہوگی۔ ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں سونے چلا آیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ بہت سی سوچیں دماغ میں لپک رہی تھیں۔ چچا کی مکاریوں نے مجھے اپنی عمر سے زیادہ سوچنا سکھا دیا تھا۔ میں گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ان سے اپنا حق چھیننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کن لوگوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ سبھی سے تعاون کی توقع تھی، مگر چچا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ میری طرف سے مقدمے بازی کے لیے کوئی عدالت تک نہیں جائے گا، کیونکہ میرے عزیز و اقارب میں سبھی غریب تھے۔ جن کے پاس تھوڑی بہت پونجی تھی وہ اسے میری خاطر داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ چچا کے متعلق سوچتے سوچتے میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کبھی پھوپھی کی غربت کا خیال ستاتا تھا اور کبھی چچا سے انتقام لینے کا بھوت سر پر سوار ہو جاتا تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ اس مکار چچا کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی خاتمہ کر دوں تاکہ ان کی آئندہ نسل ہی ختم ہو جائے اور کوئی میری دولت سے فائدہ اٹھانے والا نہ رہے۔ لیکن اس طرح میں مجرم بن جاتا اور میرا حق بھی مجھے نہ ملتا۔ ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کسی طرح کوئی غیبی طاقت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے میں اپنی زمین اور جائیداد ان سے چھین لوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابی کا سیدھا اور صحیح راستہ نہیں ملتا تو وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ کبھی مجرموں کی طرح سوچتا ہے اور کبھی خیال ہی خیال میں آرزو کرتا ہے
کہ کہیں سے اسے طلسمی چراغ مل جائے یا حاضرات کا علم حاصل ہو جائے تاکہ وہ دشمنوں کو زیر کر سکے۔ میرے اندر انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے ماموں سے ملنے گجرانوالہ گیا تھا۔ ایک رات وہاں گزارنے کے بعد علل صبح ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا۔ میرے جسم پر ڈھونڈے بازار کا ایک بوسیدہ سا سویٹر تھا، لیکن سردی ایسی تھی کہ دانت بج رہے تھے۔ ٹرین میں بھی بھیڑ نہیں تھی، ورنہ انسانوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارت سے کمپارٹمنٹ کی فضا قدرے گرم رہتی ہے۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص اپنی سیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی اور بھویں سب سفید ہو گئی تھی۔ جسم لاغر تھا مگر چہرے پر عجیب تازگی تھی۔ وہ ایک پتلی سی گدڑی اوڑھے بیٹھا ہوا تھا جس میں بے شمار رنگ برنگے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہماری طرف جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں اسے بند کرنے لگا تو بوڑھے بابا نے ہاتھ بڑھا کر کہا، رہنے دو بیٹا، ذرا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہاں سردی سے قلفی جمی جا رہی تھی اور بڑے میاں ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان کی توہین ہے کہ میں سردی سے ٹھٹر رہا ہوں اور یہ بوڑھے بابا سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں؟ بوڑھے بابا نے مسکرا کر کہا، میں آگ سے بنا ہوا نہیں ہوں، تمہاری طرح خاک کا پتلا ہوں۔ شدید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ بوڑھے بابا نے اس بات کا جواب دیا تھا جسے میں نے دماغ سے سوچا تھا۔ کیا یہ شدید حیرانی کا مقام نہیں تھا کہ جو بات میری زبان پر نہیں آئی تھی اسے انہوں نے سن لیا تھا؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں